افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت سے 16ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا چوتھا باب 7ویں آیت سے 16ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدرے ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور خداوند کے حضور شکر گزاری کی بات اور موقع ہے کہ خداوند کے عظیم خادم، میرے بہت ہی پیارے دوست اور ہم خدمت بھائی عالی جناب پاسٹر ہارون بھٹی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بڑی دیر سے جب بھی ہم ملتے میں ان کو ہمیشہ کہتا، اور وہ پاکستان آتے رہتے ہیں، یو ایس اے میں وہ ہیڈ کوارٹرڈ ہیں اور سال میں 1-2 دفعہ وہ تشریف لاتے۔ تو اس دفعہ جب وہ تشریف لائے، ویری گریشیسلی ہی گیو اس سم ٹائم ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ۔ خداوند ان کو پوری دنیا میں، بالخصوص پاکستان میں، ایشیا میں، جو مڈل ایسٹ ہے اور پیسیفک ممالک ہیں، وہاں پر فور اسکوئر گاسپل چرچ منسٹریز اور ابنڈنٹ لائف منسٹریز کے لیے ان کو کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ پورے پاکستان میں وہ سیمینارز کے وسیلہ سے مختلف کلیسیاؤں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کرتے اور خادمین کو خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس چرچ میں بھی انہوں نے ورلڈ میپ اور اوپن ڈورز کے تعاون سے اس سے پہلے بہت خوبصورت 1 روزہ اور 3 روزہ کانفرنسز کروائی ہیں۔ سو گاسپل بیپٹسٹ چرچ اور پاسٹر ہارون بھٹی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خداوند کے اس کھیت میں ہم خدمت ہیں۔ پچھلے 25 سال سے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدمت جاری ہے۔ تو میں آج ان کے لیے، اپنی بہن ایسٹر کے لیے اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ایلڈر دلبر صاحب جو آج ان کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے لیے بھی میرا دل خداوند کے حضور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ سو کلیسیائی دستور کے مطابق ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خداوند کے کلام اور خداوند کے خادم کو زوردار تالیوں میں خوش آمدید کہیں گے۔ عالی جناب پاسٹر ہارون بھٹی صاحب۔ تشریف رکھیے۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ آمین، ویری گڈ۔ میں اس موقع کے لیے دل کی گہرائی سے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر اپنے پیارے بھائی بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب کے لیے
اپنی پیاری بہن سارہ کے لیے اور ان کے رفقۂ کار پاسٹر پیٹر صاحب کے لیے، پاسٹر اعظم صاحب کے لیے، اور تمام کلیسیا کی انتظامیہ اور کلیسیا کے خاندانوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر سکوں اور خدا کے کلام کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، بانٹ سکوں۔ بھائی ابراہم نے بتایا کہ ہماری دوستی جو ہے وہ بہت پرانی ہے، 2.5 دہائی پر مشتمل ہے، 25 سال کے قریب ہماری دوستی ہے، تو دوستی بھی ہے، اور میں جب ان کو ملتا ہوں تو میرے اندر سے ان کے لیے بطور ان کو چھوٹا بھائی دیکھتے ہوئے بھی لہریں نکلتی ہیں پیار کی۔ میرے لیے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں، 1 سال عمر میں چھوٹے بھی ہیں مجھ سے۔ میں نے اپنی 51 جو ہے سالگرہ منا لی ہے، اور انہوں نے اس دفعہ 50 سال پورے کرنے ہیں۔ پادری صاحب، بشپ صاحب ادھی صدی دے ہو گئے نے، زوردار تالیاں۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور جو حوالہ بھی خدا کے خادم نے ہمارے درمیان پڑھا ہے، افسیوں کا 4 باب، انتہائی خوبصورت ہے، بہت بابرکت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کے ساتھ چند ایک باتیں اس پیسج میں سے، اس حوالے میں سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور کلام کی یہ باتیں میرا ایمان ہے کہ آپ کو تازہ دم کریں گی۔ اس لیے نہیں کہ یہ پیغام آپ کے ساتھ پاسٹر ہارون بھٹی شیئر کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کلام مقدس جو کہ خدا کا کلام ہے، اس کو جب بھی کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے برکتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ انتہائی بابرکت ہے، اور میں آج اس کلیسیا کے ساتھ چند ایک باتیں اس حوالے میں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ 7ویں آیت میں پڑھا گیا، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ خدا کے لوگوں، یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی پر، میری زندگی پر، ہم سبوں کی زندگیوں پر خدا کا فضل ہوا ہے، اسی لیے آج ہم اس عبادت میں موجود ہیں۔ اگر یہ فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم کسی کونے خدرے میں پڑے ہوتے اور خدا کی ستائش اور پرستش سے محروم ہوتے۔ کئی مرتبہ جب ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں جو میجورٹی ہے وہ مسیحیوں کی نہیں ہے، تو ہم کئی مرتبہ ڈیفینسو کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، تھوڑا ڈر کے، خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ معاشرے میں چلتے پھرتے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ تسی کون ہوندے جے، تو ہم ڈر کے ان کو بتاتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کون ہیں، تو بتایا کریں الحمدللہ میں مسیحی ہوں۔ آمین۔ دلیری کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، کیونکہ یہ استحقاق ہے، آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے، آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے، آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ پر بخششوں کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ زمین پر تنگ دستی ہو سکتی ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، زمین پر ہو سکتا ہے آپ کو 2nd کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، پر آسمان میں خدا کی نظر میں there are no 2nd class citizens۔ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو آپ کا آقا، آپ کا مالک، آپ کا خداوند یسوع خود اٹھ کر آپ کا استقبال کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ استفنس نے جب اپنی شہادت کے ذریعہ سے جان دی تو اس نے یسوع مسیح کو تخت پر کھڑے دیکھا، وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اور مسیحی جو ہیں ان کے پاس خدا کا فضل ہے، خدا کی بخشش ہے، مسیح کی بخشش اندازہ کے موافق ہم پر فضل ہوا ہے۔ وی آر بلیسڈ پیپل، ہم خدا کے بابرکت لوگ ہیں، ہم خدا کے مبارک لوگ ہیں۔
اس لیے زندگیاں دلیری کے ساتھ بسر کیجیے. آپ کے پاس یہ استحقاق ہے, آپ کے پاس یہ میراث ہے, آپ کے پاس یہ خاص خدا کی بخشش ہے. اور آگے کہتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. کن کو انعام دیے؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں نا, کلیسیا جواب دینے والی ہے, ذرا زور سے بتائیے. کن کو انعام دیے؟ آدمیوں کو انعام دیے. اور پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے, اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا. اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور اسی نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. سو جو نعمتیں اور انعام آپ کو دیے گئے ہیں کلیسیا, وہ 5 فولڈ ہیں, 5 اس کی رخ ہیں, اور ان کو آپ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو انگوٹھا ہے یہ رسول کی خدمت کو بیان کر رہا ہے, کیونکہ انگوٹھا جو ہے وہ 4 انگلیوں کو چھو سکتا ہے. اس لیے رسول جو ہے وہ 4 خدمتوں کو چھوتا ہے. وہ مبشر بھی ہے, وہ تھوڑا سا نبی بھی ہے, وہ استاد بھی ہے, وہ چرواہا بھی ہے. لیکن کلیسیا میں رسول کی خدمت جو ہے وہ افضل خدمت ہے, بڑی خدمت ہے. اور اس کے بعد نبی, یہ جو انگلی ہے یہ پوائنٹنگ فنگر نبی کو ریپریزنٹ کرتی ہے. نبی کا کام ہے خدا کی آواز کو سننا اور لوگوں کو بتانا کہ خدا یہ فرماتا ہے, میری بہن خدا آپ سے یہ کہتا ہے, میرے بھائی خدا آپ سے یہ کہتا ہے. اور یہ خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور یہ کلیسیا تک خدا کی آواز کو پہنچاتے ہیں. یہ جو لمبی انگلی ہے آگے کی طرف نکلی ہوئی, یہ مبشر کو پیش کرتی ہے. مبشر کون ہے؟ جو دور دراز کے علاقوں میں نکل جاتا ہے, خدمت کرتا ہے, دور دراز کے علاقوں میں انجیل کا پیغام پہنچاتا ہے اور بشارت جو ہے وہ دیتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ تیسری جو انگلی ہے اس کے اندر آپ نکاح کی انگوٹھی پہنتے ہیں, اس کے اندر آپ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہیں, انگیجمنٹ رنگ پہنا جاتا ہے. یہ پاسبان ہے, یہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے, یہ لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے, ان کو مضبوط کرتا ہے, ان کو دلیری دیتا ہے. اور پھر آگے جو آخری چوتھی انگلی ہے, اس چوتھی انگلی کا کیا کام ہے؟ اکثر اس کا تھوڑا استعمال ہم صاف کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. کانوں میں اگر میل پھنس جائے تو یہ چھوٹی انگلی کام آتی ہے. آج کل تو ویسے ایئر بڈز ہوتے ہیں, اس سے صاف کر لیتے ہیں آپ, پر انگلی بھی کام آ جاتی ہے کبھی کبھی. کوئی چیز یہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے, آپ صاف کرنے کے لیے. جب غلط تعلیمات کی دھول جو ہے کانوں میں پھنس جاتی ہے تو استاد ہیں جو آپ کو پیور ٹیچنگ دے کر, خالص تعلیم دے کر, مستند تعلیم دے کر آپ کو درست ڈگر پر ڈالتے ہیں. اس لیے خدا کے لوگوں, بائبل مقدس کے یہ حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 5 نعمتیں, یہ 5 توڑے, یہ 5 گفٹس جو ہیں, انعام جو ہیں, وہ آدمیوں کو یعنی کلیسیا کو عطا کیے گئے ہیں. اور ان 5 نعمتوں کو, توڑوں کو, انعام کو دینے کا جو مقصد ہے وہ سہ رخا ہے. اس سے 3 کام جو ہیں وہ اچیو کیے جائیں گے. کیا کام اچیو کیا جائے گا؟ 12ویں آیت کہتی ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. آپ کو کامل بنانے کے لیے, آپ کو پورا کرنے کے لیے, آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ کو طاقتور اور توانا بنانے کے لیے یہ 5 خدمتیں مل کر کام کرتی ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. جب لوگ تیار ہوں گے تو اس کے نتیجے میں خدمت گزاری کا کام کیا جائے گا. کئی مرتبہ لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ شاید ساری ذمہ داریاں پادری صاحبان اور بشپ صاحبان نے سر انجام دینی ہے. ہم نے صرف اتوار کے روز آ کر چرچ کے بینچ کو گرم کرنا ہے, چرچ کی کرسیوں کو گرم کرنا ہے, دریوں کو گرم کرنا ہے اور پھر واپس لوٹ جانا ہے. یاد رکھیے, پاسبانوں کا
اور ان 5 فولڈ منسٹری کا کام آپ کو تیار کرنا ہے، اور آپ نے آگے خدمت کرنی ہے، آپ نے علاقوں میں اترنا ہے، آپ نے لوگوں کے بیچ میں خدمت کرنی ہے، منادی کرنی ہے۔ انہوں نے آپ کو حوصلہ دینا ہے، یہ بھی اپنا کام کریں گے بطور بھیڑ کے، بطور مسیح کے خادم کے، بطور مسیح کے بدن کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو تیار کرنا یہ بھی خادمین کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ دوسری بات، آپ بول نہیں رہے، رسپونڈ نہیں کر رہے۔ دوسرا کام، تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ اور تیسری بات کہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہ مسیح کے بدن کو ایڈیفائی کرنے کے لیے، تاکہ مسیح کا بدن جو ہے وہ گٹھ جڑ کر، مضبوط ہو کر، توانا ہو کر، زوردار طریقے سے اپنی ساری ذمہ واریوں کو، ساری ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، اور یہ مین مقصد ہے۔ میں آج آپ کو مسیح کے بدن کے حوالے سے چند ایک نشانیاں بتانا چاہوں گا کہ ایک بالغ مسیحی کی کیا پہچان ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے مسیحی ہوں، کرسچن ہوں، اگر آپ کہتے ہیں میں 20 سال سے ایک بلیور ہوں، تو میرے اندر، آپ کے اندر کیا نشانیاں پائی جانی چاہیے، یہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس پیسج کا سہارا لوں گا۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ جو مسیحی زندگی ہے وہ روحانی پیدائش پر شروع ہوتی ہے۔ روحانی پیدائش، جب آپ روح میں پیدا ہوتے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب آپ یہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ ہاں مجھے خداوند یسوع کی ضرورت ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو آپ کو روحانی طور پر پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے۔ انسان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ انسان ایک روح ہے جو جان رکھتا ہے اور بدن کے اندر رہتا ہے۔ آپ کو بدن دکھائی دیتا ہے، آپ کو انسان کے اندر کی روح اور جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن یاد رکھیے یہ بدن، یہ گوشت پوش جو ہے، اس کے پیچھے ایک روح ہے، ایک جان ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ آپ روح ہیں جو جان رکھتے ہیں اور بدن کے اندر رہتے ہیں۔ جب آپ روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی جو روح مردہ تھی، خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے سے قاصر تھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سیل فون خریدتے ہیں، وہ جتنا مرضی مہنگا ہو، جتنا مرضی قیمتی ہو، جب تک اس کے اندر آپ اپنے علاقے، اپنے ملک کی جو نیٹ ورک کمپنی ہے اس کی سم نہیں ڈالیں گے، اتنی دیر تک وہ فون بات چیت کے قابل نہیں ہے۔ اس پہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، تصویریں کھینچ سکتے ہیں، پر کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے۔ سم جو ہے وہ آپ کو رابطے کے قابل بناتی ہے۔ اس لیے جب آپ کے اندر آپ کی روح مردہ ہے، آپ خدا کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ خدا کے ساتھ کنیکشن میک نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ لوگ مردہ روحوں کے ساتھ گرجے آتے ہیں، چرچ آتے ہیں، چرچ میں آ کر بیٹھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، پر اندر روح مردہ ہے۔ جب تک آپ کی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ روح کے نئی پیدائش کے وسیلے سے شروع نہیں ہو جاتی، آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ اور جس روز آپ کے اندر وہ روح پیدا ہو جاتی ہے، دوبارہ سے لائیو ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم نئی پیدائش کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کرسچن لائف بگنز ود اسپرچل برتھ۔ روحانی پیدائش سے آپ کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کوئی سیرمنی نہیں ہے۔ آپ کو مخصوص کرنے سے، آپ کو پانی کا بپتسمہ بھی دے دیں، اس سے بھی یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ روحانی طور پر اندر سے، باطن سے پیدا نہیں ہو جاتے۔ نئی پیدائش جو ہے مسیح کو قبول کر لینے سے شروع ہوتی ہے۔ نئی پیدائش جو ہے اس کو منجی اور اپنا نجات دہندہ مان لینے سے شروع ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، نئی پیدائش آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے چاولوں کی بڑی پلیٹ یا تھال پڑا ہے، اس میں سے جب آپ پہلا چمچ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالیں گے تو وہ نئی پیدائش ہے، اور جب اگلے چمچے کھائیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے حضور بڑھنا ہے، ترقی ہے، گروتھ ہے،
اور میچورٹی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا, اگر وہ ساری زندگی بچہ ہی رہے تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے, اس کو بڑھنا ہے, اس کو بڑا ہونا ہے, اس کو گروتھ کا اظہار کرنا ہے. سو مسیح کا آپ کے لیے, میری بہنوں کے لیے منصوبہ یہ ہے, پہلی بات وہ نئی پیدائش حاصل کریں, دوسری بات وہ ترقی کریں, ان کی نشو و نما ہو, ان کی گروتھ ہو, اور تیسری بات وہ ترقی کر کے میچور اور بالغ ہو جائے. بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی, گرچہ لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے اندر ساری خدا نے خوبیاں رکھی ہیں جو لڑکیوں کے اندر ہونی چاہیے. جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ساری خوبیاں خدا نے رکھی ہیں جو لڑکوں کے اندر ہونی چاہیے. لیکن جب تک لڑکی اور لڑکا میچور نہیں ہو جاتے وہ شادی کے قابل نہیں گنے جاتے. اسی طرح سے مقدسین جو ہیں, اگر وہ دودھ پر ہی ساری زندگی گزارا کرتے رہیں, فارمولا فیڈ پر ہی گزارا کرتے رہیں, ان کو چمچ بھر بھر کے کھلانا پڑے, ہمیشہ ان کے منہ میں چمچہ ٹھونسنا پڑے, تو یہ کافی نہیں ہے. آپ کو ترقی کرنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو بالغ بننا ہے, اور بالغ مسیحیوں کے طور پر زندگی بسر کرنی ہے. میرے ساتھ ہیں, جاگ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو پہچاننے کے لیے. جو لوگ بالغ نہیں ہیں, جو ابھی تک بچے ہیں, ان کو پہچاننے کے لیے چند نشانیاں سننا چاہیں گے؟ تیار ہیں؟ پچھو کوئی آواز نہیں آتی بھائیو, پیچھے تک آواز آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ بالغ مسیحی ہیں. صرف آگے دو بینچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جواب دیں, ادھر سے بہنیں جواب دیں. جی تیار ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ اوکے. نمبر 1, پہلی بات کہ جو کچا مسیحی ہے, نابالغ مسیحی ہے, وہ ہمیشہ اپنے بارے میں فکر مند رہے گا, اپنی خدمت کروانا چاہے گا. ٹھیک ہے, وہ کنسرنڈ ہوگا کہ اس کو سرو کیا جائے. پادری صاحب مجھے آپ نے وزٹ نہیں کیا, یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پادری صاحب ہر ہفتے ہمیں وزٹ کرتے رہیں. ایلڈر صاحب آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی, فلاں نے مجھے دیکھا نہیں, مجھے یہ موقع نہیں ملا, مجھے وہ موقع نہیں ملا, اور وہ ہر وقت شکایتوں کے انبار لگائے رکھتے ہیں. میری طرف توجہ کریں, میرے لیے دعا کریں, مجھے دیکھیں, میں نے یہ کپڑے پہنے, میں نے وہ کیا, میں نے ایسے کیا. جو امیچور کرسچن ہے, نابالغ مسیحی ہے, وہ پاسٹر کی, کلیسیا کی توجہ اپنی طرف لگانے کی طرف لگا رہتا ہے. مجھے دیکھے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نے ایسے کیا, میں فلاں جگہ گیا, میں نے وہاں پر ایسے کر دیا. اس بلیور دی پھونپا ہی نہیں ختم ہوندی, وہ ہر وقت اکڑ کے رہتا ہے. اور یہ نشانی ہے کہ وہ ایک امیچور بلیور ہے, ایک نابالغ مسیحی ہے. دوسری بات کہ جو نابالغ مسیحی ہے وہ زیادہ کنسرن رہے گا, بحث و تمہیس میں پڑا رہے گا, آرگومنٹ میں پڑا رہے گا, رادر کہ وہ ایکشن کی بات کرے. یہ کیوں ہو گیا, ایسے کیوں کر دیا, یہ کیوں ہے, فلاں جگہ چیز, یہ گلاس ایسے کیوں ہے, اس کو الٹا کر کے رکھیں, اس کو سیدھا کریں. وہ کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ تلاش کرتا رہے گا. جبکہ جو میچور بلیور ہے وہ ایکشن پر یقین رکھتا ہے. پادری صاحب مجھے بتائیے میں کیا کروں, مجھے کام بتائیں میں کیا کروں, میں جوتیاں سیدھی کروں باہر کھڑا ہو کے, یا میں سیکیورٹی کا کام کروں, میں چرچ کی صفائی کروں, بتائیے پادری صاحب میں کیا کر سکتا ہوں, واٹ آئی کین ڈو فار یو. کلیسیا کے لوگوں سے پوچھے کہ بھائی جی, بہن جی, میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں, مجھے بتائیے. یہ ایکشن پہ بلیو کرنے والا بلیور ہے. تیسری بات یاد رکھیے کہ یہ جو شخص ہے یہ انسان کی طرف, جو نابالغ مسیحی ہے, یہ انسان کی طرف دیکھتا رہے گا بجائے اس کے کہ خدا کی طرف دیکھے. انسان نے یہ کر دیا, میرے ساتھ فلاں نے یہ بات کہہ دی, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے. وہ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس رہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھے کہ خدا نے مجھ پر کتنا فضل کیا, خدا نے مجھ پر کتنی رحمت کی ہے, خدا کس قدر عظیم ہے, اس نے میرے کتنے بڑے گناہ معاف کیے ہیں, اس نے میرے لیے کتنی بڑی برکتیں میری جھولی میں ڈالی ہیں. تو یہ نشانی ہے نابالغ. آپ میں سے کون کون ہے جو ساری زندگی نابالغ مسیحی رہنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے.
جلدی سے ہاتھ کھڑا کرے. ایک ہاتھ کھڑا کیا, وہ چھوٹا بچہ ہی ہے کوئی. ہاں جی, کوئی اور؟ کون کون ہے جو بالغ مسیحی بننا چاہتا ہے؟ آمین آمین. جو بالغ بننا چاہتے ہیں, ویری گڈ. اب دیکھنا ہے کہ بالغ کیسے بنے. یہ 3 باتیں تو ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں, پر کیا ہونا چاہیے یہ اب آپ کو میں 3 باتیں مزید بتاؤں گا. نمبر 1, پہلی بات, ابھی آپ نے افسیوں کا 4 باب پڑھا, 11ویں اور 12ویں آیت میں نے بڑی ٹکا کے آپ کے لیے پڑھی ہے. اس سے پہلے خدا کے خادم نے پڑھی ہے, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. سو پہلی بات یاد رکھیے, ایک بالغ مسیحی ہونے کے لیے کہ آپ کیسے میچورٹی روحانی طور پر شو کر سکتے ہیں. ایک بالغ مسیحی ایک ایسا ایماندار ہے جس کی زندگی کا کوئی مشن ہے. آمین. وہ ایسی بھاگا نہیں پھرتا کہ کبھی ادھر کو چلے گئے, کبھی ادھر کو سیر کرنے چلے گئے, کبھی ادھر کو چلے گئے. دل کیا تو کام کر لیا, دل نہ کیا تو کام نہ کیا. ایسا مسیحی نابالغ مسیحی ہے. اگر آپ کے پاس مشن نہیں ہے, اور یہ چرچ بیپٹسٹ مشن, یہ ایک مشن ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے. آپ کو ہر ایک کو بھی خدا نے زندگی میں کوئی مشن دیا ہے. سو میچور بلیور از اے بلیور ود اے مشن. ایک ایسا ایماندار ہے جس کے پاس مشن موجود ہے, جس کے پاس کرنے کا کوئی کام ہے. یہاں پر لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. کامل بننے کے لیے پرفیکٹ کی بات کی گئی ہے, اور پرفیکٹنگ مینز میچورنگ. لوگ کیسے پرفیکٹ ہوں گے؟ جب لوگ میچور ہوں گے, لوگ بالغ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہر وقت کہتے ہیں میرے ول ویکھو, میرے ول ویکھو, مجھے چوئنگم چاہیے, مجھے سویٹس چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. ہر کام بھاگ کے کرتے ہیں. یہ نشانی ہے, یہ نابالغ ہونے کی نشانی ہے. اور جو بڑے ٹھنڈے مزاج کے اور دھیمے انداز میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بالغ ہونے کو, بالغ النظری کو, بالغ ہونے کو پیش کرتے ہیں. اور جو میچور مسیح ہیں وہ مشن رکھتے ہیں اور اپنے خدا کے دیے ہوئے مقصد کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. اس لیے کہ مقدس لوگوں کو کامل کرنے کے لیے خدا نے یہ 5 توڑے, یہ 5 نعمتیں عطا کی ہیں. جو رسول اور نبی ہیں وہ اپنے کلام اور اپنی رائٹنگز کے ذریعہ سے, اپنی تصنیفات کے ذریعہ سے, اپنے کلام کے وسیلے سے لوگوں کو سمت طے کرنے کی راہ دکھاتے ہیں. ان کی زندگیوں کو بتاتے ہیں کہ کس ڈگر پر جانا چاہیے, ان کی راہ کو درست کرتے ہیں. جو مبشر ہیں وہ اپنی خاص خدمت کے وسیلے سے لوگوں کو انجیل سناتے ہیں, شفا کے لیے ابھارتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ شفا حاصل کرنے میں خدا کے قربت میں آ سکے. پاسبان اور جو استاد ہیں وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے لوگوں کو مسیحی ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کو کلام کی سمجھ آ سکے, وہ کلام کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, وہ کلام کو جان پائیں, وہ سیکھ پائیں. اور کئی مرتبہ جو ہے لوگ جو پاسٹورل رول ہے, پاسبانی خدمت ہے, اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, غلط سمجھ لیتے ہیں. چرواہے کا مطلب, پاسبان کا مطلب ہے چرواہا, اور چرواہا کیا کرتا ہے بھلا؟ بھیڑوں کو جنم دیتا ہے. بتائیے ذرا, کیا چرواہا لیبر میں سے گزرتا ہے کہ بھیڑیں پیدا ہوں؟ نہیں. کون بھیڑوں کو جنم کون دیتا ہے؟ بھیڑوں نے جنم دینا ہے. پاسبان کا کام ہے بھیڑوں کی آبیاری کرنا, ان کو اچھا کھانا کھلانا, ان کو صحت مند تگڑا رکھنا, ان کے لیے ریپروڈکشن کے مواقع پیدا کرنا کہ وہ آگے اپنی نسل پیدا کر سکیں. آپ ہیں بھیڑیں, کلیسیا ہے بھیڑیں. آپ نے چرچ کو بھرنا ہے, آپ نے انجیل کا پیغام اپنے پورے صوبے میں, اپنے پورے شہر میں پھیلانا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. سو پاسبانوں اور ٹیچرز نے
کرسچن گروتھ میں لوگوں کی مدد کرنی ہے. اور جو میں نے کہا کہ پاسٹورل رول کو ہم کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ پاسبان کا کام ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے, وہ ساری ذمہ داریاں نبھائے, اور ہم سامنے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. تماشائی, یاد رکھیے, چرچ میں لوگ تماشائی نہیں ہیں. وی آر ناٹ اسپیکٹیٹرز. ہم تماشائی نہیں ہیں. کوائر میں کئی دفعہ کوائر آگے گا رہی ہے اور لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کوائر کیسا گا رہی ہے. وی آر ناٹ اسپیکٹیٹرز. ہم تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بلائے گئے. یہ کوئی تھیٹر نہیں ہو رہا, یہاں پر کوئی مجمع نہیں لگا. آپ خدا کو, زندہ خدا کو پوجنے آئے ہیں. آپ کو کہنا نہ پڑے کہ ہاتھ کھڑے کریں. آپ کے ہاتھ اٹھ جانے چاہیے جب پرستش ہو رہی ہو. آپ کو زبردستی کہہ کر بٹھانا پڑے کہ بھائیو ہن بیٹھ جاؤ, بہنوں اب بیٹھ جائیے. اس لیے کہ ستائش اور پرستش جو ہے وہ آپ کا رول ہے, وہ آپ کی کرسچن رسپانسبلٹی ہے, اور آپ پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کوائر کو گاتا ہوا دیکھنے کے لیے نہیں آتے. آپ ایک خوبصورت پاسٹر کو بھی سننے کے لیے نہیں آتے. گرچہ خدا نے آپ کو پیارے, ہینڈسم, خوبصورت پاسٹرز اور بشپ صاحب عطا کیے ہیں, پر آپ خوبصورت بشپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے. آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ زندہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ہر مرتبہ جب آئیں تو وہ دیدار آپ کو حاصل ہونا چاہیے. آپ کی روح خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹ کر کے واپس جائے. آمین. آپ کا رابطہ ہو خدا کے ساتھ. اس لیے جو میچور بلیور ہے, بالغ مسیحی ہے, وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے, میں خوش ہویا جادو مینو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے تے اوتھے آ کے کوائر نو ویکھیے. ایسا ہی ہے. کیسے کہتا ہے دن میں 7 بار تیرے نام کی تمجید ہو, شام صبح دوپہرہ نو میں فریاداں گزرانا. پھر کہتا ہے زبور 113 میں آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو. ایک زبور میں کہتا ہے خداوند کی دن میں 7 بار حمد ہو. تو وہ بار بار ستائش کرتا ہے, حمد کرتا ہے. آپ کو دبانا پڑے, آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے کہ بھائی جی بس کرو, کافی ہو گیا, ہم کلام سنیں گے. کیونکہ آپ پرستار ہیں, آپ ستائش کرنے والے ہیں, آپ بالغ مسیح ہیں. آپ کے پاس ایک مشن ہے اور آپ تماشائی نہیں ہیں. یو آر ناٹ اسپیکٹیٹرز. آپ مجمع اور تماشا دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یو آر دا پارٹیسپینٹس ان دا ورشپ. آپ ستائش میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ کے گھر سے پیر اٹھیں تو آپ کے منہ سے شکر گزاریاں نکلنا شروع ہو جائیں. کیا کہتا ہے زبور 100 میں؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں کی بات. یعنی باہر جب آپ کورٹ یارڈ میں ہی ہوں تو ستائش شروع ہو جائے, حمد شروع ہو جائے. پھاٹک سے آپ کا پیر اندر آئے تو آپ کی شکر گزاریاں شروع ہو جائیں, کیونکہ آپ خدا کی تمجید کرنے کے لیے آئے. آمین. اور اسی طرح سے واپس جاتے ہوئے اپنے کنگن, اپنے کپڑے, اپنا لباس نہیں دکھانا ایک دوسرے کو, بلکہ کیا دکھانا ہے کہ آج میں نے کلام سے کیا فیض حاصل کیا ہے, آج مجھے کیا برکت ملی ہے, آج مجھے کلام نے کیا ترقی عطا کی ہے. آج فیلوشپنگ کا مطلب ہے کلام سے ایک دوسرے کو جاتے ہوئے مضبوط کرنا. آمین. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. سو میچور بلیورز جو ہیں, they see mission in their lives. وہ اپنی زندگی میں خدا کے مشن کو دیکھ پاتے ہیں, وہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی خدا کے مشن کو دیکھ پاتے ہیں. کیسے بھلا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک بڑی منسٹری کر رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں دریائے یردن پر, آ کر بپتسمہ لیتے ہیں. اور ایک دن ایک اور نوجوان پانی میں اترا اور یوحنا پکار اٹھا, دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. آمین. یہ کیسے پتا چلا؟ یوحنا کو اپنے زندگی پر تو خدا کے مشن کا پتہ ہی تھا, اس کو یسوع کی زندگی پر بھی خدا کا مشن نظر آ گیا. صرف اپنی زندگی پر مشن نظر نہ آئے,
بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر جو خدا کا مشن ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دینا چاہیے. اور جتنی قدر آپ اپنی زندگی پر خدا کے مشن کو دیتے ہیں اتنی ہی قدر پائیو، سن رہے ہو، اتنی ہی قدر آپ نے دوسروں کی زندگی پر خدا کے مشن کو بھی دینی ہے. جو کام خدا نے ان کو کرنے کے لیے بلایا ہے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اس میں. میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ خدا نے آپ کو میرے ساتھ کھڑا کیا ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے، سب لیڈرز کو ایسے کہنا ہے، ایسے کرنا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کی وہ بننے میں مدد کروں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے. آمین. یہ نہیں کہ میں آپ کی ٹانگیں کیسے کھینچوں کہ آپ کچھ نہ بن پائیں، میں کیسے آپ کو اپنے نیچے دبا کے رکھوں گھٹے کے نیچے. نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے کہ میں نے دوسروں کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی پر خدا کے مشن کو بھی پہچانوں اور میں دوسروں کی زندگیوں میں بھی خدا کے مشن کو پہچان سکوں. آمین. میرے ساتھ ہیں، جاگ رہے ہیں؟ ہاں، یہ پہلا پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ، مجھے نہیں پتا کب تک جانا ہے، جب آپ کہیں گے میں بند کر دوں گا. 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. بالغ مسیحی ایک ایسا مسیحی ہے جو کہ انگریزی میں کہوں تو ہوگا میچور کرسچن از اے بلڈر آف ادر بلیورز. جو بالغ مسیحی ہے وہ دوسروں کو مضبوط کرنے والا مسیحی ہے. آمین. وہ دوسروں کی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور دور سے دیکھ لیتا ہے، ریکگنائز کر لیتا ہے کس کے پاس یہ لیاقت ہے، خدا نے اس کو یہ خدمت دی ہے، اور وہ اس کو انکریج کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. کسی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ یہ بھائی جب دعا کرتے ہیں تو خدا کی حضوری آتی ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں. آپ اس کو انکریج کیجئے کہ بھائی جی دعا جاری رکھیے، آپ کے دعا کرنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. کئی مرتبہ پاسٹرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنی کہانیاں بڑے جوش سے سناتے ہیں. میں فلاں جگہ گیا، وہاں عورت تھی، وہ بیمار تھی، اور ایک دن دا تاپ چڑھن رہا ہی، میں دعا کی تھی تو اسے ویلے ٹھیک ہو گئی، اور لمبی کھچ کے کہانی سنان گی. اور ساتھ بیٹھا بندہ بتائے گا کہ میں فلاں جگہ گیا، ایک بچی مر گئی، میں نے اس کے لیے دعا کی، خدا نے اس کو دوبارہ ریوائیو. ہاں جی بھائی جی خدا کردا ہے، کوئی یہ بڑی گل نہیں، خدا کردا ہے. اس کی بات کو ہم چھوٹا کر کے اور دبا کے پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کو ہم لمبا اور کھینچ کے کرتے ہیں. کئی مرتبہ عبادات میں، کنونشن میں جو گواہیاں بھی لی جاتی ہیں اس میں بھی جو ہے یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ آنے والا یہ بتائے کہ یہ فلاں پادری سے دعا کروائی تو اس لیے مجھے یہ شفا ملی، تاکہ کم از کم یہ پتہ چلے کہ ایک کتھوں برکت آ رہی ہے. یاد رکھیے ساری برکت اوپر سے نوروں کے باپ سے آ رہی ہے. آمین. نوروں کے باپ سے آ رہی ہے. اس لیے جو بالغ مسیح ہے وہ دوسرے لوگوں کا بلڈر ہے، ان کو تعمیر کرنے والا ہے. اسی لیے دوسرا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور گفٹس دیے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. خدمت گزاری کا کام کیا جائے. اور تیسری بات، اور مسیح کا بدن ترقی پائے. انگریزی کا ورڈ ہے ایڈیفائی، تاکہ جو the body of Christ ہے وہ ایڈیفائی ہو، مضبوط ہو، بلڈ ہو، طاقتور ہو، توانا ہو. جو ایڈیفائی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے تعمیر کرنا، ردے رکھنا. ایک ردہ لگایا اینٹوں کا، پھر اس کے اوپر ایک اور ردہ لگایا، پھر اس کے اوپر ایک اور ردہ لگایا. آپ جو دوسروں کی آب یاری کرتے ہیں وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے ایک دن کسی کی تصحیح کی، ایک دن کسی کی زندگی میں کوئی کام کیا، وہ مضبوط ہوگا، پھر اس کو کل پرسوں پھر دوبارہ ضرورت ہوگی ایک اور ردہ رکھنے کی. تو جو بالغ مسیح ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو ایڈیفائی کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں. اور یاد رکھیے کرائسٹ از دا ہیڈ آف دا چرچ. مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے، اور ہم سب اس کے نیچے کیا ہیں؟ مسیح کا بدن ہے. ہم نے ایک دوسرے کو تعمیر کرنا ہے،
اور بالغ مسیحی جو ہیں اس تعمیر کے عمل میں شامل ہیں، جاری و ساری ہیں، بار بار یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک مقدس شخص، ہر ایک ایماندار، وہ مسیح کا بدن ہے، مسیح کے بدن کا جزو ہے، اور اسے ایک جزو کے طور پر اس سارے کام کو جاری رکھنا ہے اور خداوند کے حضور کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسیح کے بدن میں مختلف رخ ہیں، مختلف ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں میں بیمار بھی ہیں۔ آپ بیماروں کے لیے دعا کریں گے، وہ شفا پائیں گے۔ آپ بیواؤں اور یتیموں کی داد رسی کریں گے، ان کے لیے وزٹ کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، جن لوگوں کی زندگیوں میں کمیاں ہیں، ان کو زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو زیادہ پیار کیجیے۔ جو نارمل لوگ ہیں ان کو اگر تھوڑا کم بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا باپ چھن گیا ہے، جن کا شوہر چھن گیا ہے، وہ محروم ہیں، ان کے لیے زیادہ آپ نے اپنی باہیں ان کے گرد پھیلانی ہے۔ اگر آپ ان کو دے نہیں سکتے کچھ، تو کم از کم پیار کے وسیلے سے، شفقت کے وسیلے سے آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی فزیکل نیڈز ہو سکتی ہیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کلیسیا میں یا ویسے بھی کوئی بھوکا ہو سکتا ہے، کوئی ننگا ہو سکتا ہے، جس کو آپ نے بھوکے ننگے کو آپ نے کور کیا، کھانا کھلایا، یسوع مسیح آپ کو پہچانے گا اور اپنے باپ کے سامنے آپ کا اقرار کرے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور باپ کی بادشاہی میں شریک ہو۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے بالغ مسیحیوں کے طور پر بیہیو نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا I knew not, I didn't knew you، میں نے تجھے نہیں جانا، I do not know you، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اور حیرت والی بات ہے، وہ مسیحی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مسیحی ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آپ کے بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ آپ لائق طور پر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے آپ چرچ کے ایلڈر ہوں، ہو سکتا ہے آپ پاسبان ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جو ہیں وہ پورے طور پر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹائٹلز کسی چیز کو سرو نہیں کرتے۔ آپ کا خدا کے ساتھ پورے طور پر جڑا ہوا ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے یہ کام کیے ہوں گے، پر میرے ساتھ تیری کوئی واقفیت نہیں ہے، میں تجھے نہیں جانتا۔ اس لیے it is because of the relationship۔ کرسچینٹی دوسرے ادیان اور مذہب کی طرح سے نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ادیان میں لوگ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسیحیت میں یسوع مسیح خود لوگوں تک پہنچ گیا ہے، صلیب پر چڑھ گیا، اپنی جان صلیب پر دے دی اور کہا میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اس نے پیار دکھایا ہے، آپ کو اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اویلیبل ہے، وہ موجود ہے۔ اس لیے مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک رشتہ ہے، اور اگر آپ کا مسیح کے ساتھ رشتہ نہیں ہے تو آپ بالغ مسیحی بھی نہیں ہیں۔ تیسری اور آخری بات جلدی سے کنکلوڈ کروں گا اس پیغام کو، کہ جو بالغ مسیحی ہے اس کی اعتقادات کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اس نے اپنے سارے عقیدے بائبل مقدس پر رکھے ہیں، ہوا کے جھونکے سے ادھر ادھر جھولتا لڑکھڑاتا نہیں پھرتا۔ آپ کے آگے سے کالی بلی گزر جائے، آپ ڈر جائیں کہ نہیں واپس چلو، آج میں نے آگے نہیں جانا، آج فلاں دن ہے میں نے یہ نہیں کرنا، آج فلاں کام ہو گیا میں یہ نہیں کروں گا، آج کانچ ٹوٹ گیا یہ نہیں کروں گا۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیمات نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ رنگوں کی بات کہ فلاں رنگ فلاں وقت میں پہننا ہے، فلاں رنگ فلاں وقت میں پہننا ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیمات نہیں ہے۔ توہم پرستی سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اور یاد رکھیے جو
بالغ مسیح ہیں وہ اپنے ہر عقیدے کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھتے ہیں. وہ صرف سنی سنائی باتوں پر، ٹریڈیشنز پر، روایات پر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدا کے کلام میں سے چیزوں کو کنفرم کرتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. وہ کلٹک ٹیچنگز پر، بدعتی تعلیمات پر، ہوائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ خدا کے کلام سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کی بنیاد سالڈ ڈاکٹرین پر ہے، مضبوط تعلیم پر ان کی بنیاد ہے، اور ان کا عقیدہ مضبوط ہے. اس لیے یاد رکھیے جو میچورٹی ہے وہ ہمیشہ میچور ورڈ یعنی خدا کے کلام پر آپ کو حاصل ہوگی. اس کو تخم کہا گیا ہے، اس کو بیج کہا گیا ہے. جب یہ بیج آپ کی زندگی میں پڑتا ہے وہ اگتا ہے، پھل لاتا ہے، اور آپ ایک میچور بلیور کے طور پر زندگی پاتے ہیں. آمین. یہ 3 موٹی موٹی باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالغ ہوں تو ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے. اپنے آپ کو پرکھیے، اپنی زندگی میں جو میچورٹی کے نشانیاں ہیں ان کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. اور اگر آپ کی زندگی میں کہیں ترقی رکی ہوئی ہے ان ایریاز کو ٹریس کیجئے، آئیڈینٹیفائی کیجئے، اور اس کو درست کرنے کی، اس میں میچورٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں. خود بھی ترقی کریں اور دوسرے مقدسین کو بھی اگنے میں، بڑھنے میں، ترقی کرنے میں مدد کیجئے. یہی ایک بالغ مسیح کی نشانی ہے. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. سروں کو جھکائیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز میں میری ترقی رکی ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں چیز میں نے ترقی نہیں کی، تو موقع ہوگا ایک لمحہ کے لیے سروں کو جھکا کر خدا کے حضور منت